اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ سلوى حضرات اکرامی قدر عزاداران امام حسین علیہ السلام، اسے ٹھیک کرے بھائی، مائک کو یہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ جو کھڑے ہیں تشریف لے آئے، پنڈال میں جگہ ہے ابھی۔ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، یہ اچھا ماحول نہیں نظر آتا کہ کچھ لوگ سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں، کچھ ماتم کرتے رہتے ہیں، کچھ گٹکے چبائے رہتے ہیں۔ ایسے ہی کوفے کا بازار بھی سجا تھا، شام کے بازار میں بھی ایسے ہی لوگ تھے، کچھ کھا رہے تھے، کچھ گفتگو کر رہے تھے اور آل محمد رو رہے تھے۔ تو کم سے کم مختصر تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ جو بھی حضرات سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، یا تو وہ ایک جگہ بیٹھے، سامنے نظر نہ آئے، یا پھر فرش اعضاء پہ آ جائے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، گھر سے جو نکلے ہو، کیا قصد لے کے نکلے ہو؟ کیا قصد تھا جب گھر سے چلے، جب آپ کو دعوت نامہ دیا گیا، جب آپ نے اپنے کاموں کو اسٹاپ کیا، وقت نکالا، تو کیا مقصد تھا؟ یہاں اس گاؤں میں آئیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور تھوڑا سا وقت حسین کو دیں گے۔ یعنی دینا چاہیے تھا زیادہ وقت امام حسین کو، یہاں دیا تھوڑا سا وقت۔ اتنا بڑا اہتمام یہاں کے لوگوں نے کیا آپ کے لیے، آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی بھوکا نہ چلا جائے، کوئی پیاسا نہ چلا جائے، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ آخر یہ ڈرامہ کب تک چلے گا انجمنوں کا؟ کب تک ہوگا یہ ڈرامہ؟ آئے فیسٹیول کی طرح ماتم کیا، نہ گریا، نہ احساس، نہ کچھ سبق لیا۔ اگر ایسے کے ایسے ہی رہو گے پورے ایام اعضاء ماتم کر کے، فائدہ کیا ہوا بھائی؟ کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا۔ ابھی 10 دن گزرے، محرم کیا، آپ نے مجالس سنے، تو کچھ تو چینجنگ ہونی چاہیے۔ محرم فیسٹیول کا نام نہیں ہے، رسم و رواج کا نام نہیں ہے، انقلاب کا نام ہے، تحریک کا نام ہے، چینجنگ کا نام ہے۔ اگر آپ کا اخلاق محرم سے پہلے خراب تھا تو مجلسوں کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ باخلاق ہو جائیں۔ اگر آپ پہلے سے نماز نہیں پڑھتے تھے تو مجلسوں میں آ کے آپ کو نمازی ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ پہلے سے جھوٹ بولتے تھے اور 10 دن حسین کی مجلسیں کی تو آپ کو سچ بولنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہے قابل قبول، ورنہ حسین کو ماننے والے شیعہ بہت تھے کوفے میں، لیکن حبیب جیسا کوئی نہیں تھا۔ حسین کو آرٹیفیشل شیعوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بلاتے تو ایک نہیں 1 کروڑ آتے، لیکن حسین کو کربلا میں کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں تھی،
کوالٹی کی ضرورت تھی. ایک آئے لیکن حبیب جیسا ہو. اور پھر حبیب کو صلہ کیا دیا کہ اپنے برابر میں قبر بنوائی. جو بھی مجھے سلام کرنے کے لیے آئے گا، میرے دوست تو نے میری عالم غربت میں مدد کی ہے، وہ تجھے پہلے سلام کرے گا. یہ صلہ دیا امام حسین نے. حسین کی بارگاہ میں جو سر جھکا کے آتا ہے، مولا حسین اس کے سر کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ قیامت تک اس سر کو پھر جھکا نہیں سکتا. دو آئے، ایک حبیب آیا، حبیب کو برابر میں جگہ دی. ایک کون آیا؟ ایک حر آیا، سپہ سالاری چھوڑ کے آیا، لشکر چھوڑ کے آیا، حکومت چھوڑ کے آیا، اقتدار چھوڑ کے آیا. حسین نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. کیا دیا؟ وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. ویسے تو امام حسین کے سارے شہداء راہ حق ہے، لیکن جو حر کو ملا وہ کسی کو نہ ملا. حر کو کیا ملا؟ یا اللہم صلی علی. حر کو وہ ملا جو کسی کو نہ ملا. کیا ملا؟ رومال زہرا ملا کسی کو. کتنی عظمت ہے حر کی، کتنا مقام ہے حر کو. حسین کی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال آیا سب سے بعد میں، لے گیا ایسا تحفہ. اور اس رومال کی قیمت کہ جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر. ہر نبی اس رومال کی تمنا کرتا تھا. حسین کون؟ نبی کا نواسا. مسجد بھری ہوئی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. حسین تشریف لائے، نبی نے خطبے کو چھوڑا، واعظ کو چھوڑا، نصیحت کو چھوڑا. حسین کو اپنے برابر میں بٹھایا اور دکھایا اور فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات. دیکھیے چراغ ہونا اور ہے اور ہدایت کا چراغ ہونا اور ہے، بہت فرق ہے. اللہ نے اپنے گھر کو بھی ہدایت کہا ہے، جی ہدایت کہا ہے. قرآن کی آیت ہے ہدی للعالمین. یہ میرا گھر جو کعبہ ہے یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. جو یہاں آ جائے گا ہدایت پا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کعبے کے چکر لگاتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی گمراہ کے گمراہ. ارے وہیں رہتے ہیں، سینکڑوں حج کرتے ہیں لیکن گمراہ کے گمراہ. راوی نے چھٹے امام سے سوال کیا، مولا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میرا گھر ہدایت کا گھر ہے، جو یہاں آ جاتا ہے اس کی ہدایت ہو جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ یہیں رہ کے گمراہ رہتے ہیں. امام صادق نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اگر ہماری ولایت دل میں نہیں ہے تو کعبہ بھی ہدایت نہیں کرے گا. ہماری ولایت کی پناہ میں آ جاؤ تو تمہیں کعبہ ہدایت کرے گا. حسین ہدایت کا چراغ ہے. جس گھر میں چراغ نہیں ہوتا اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. حسین نے ایسے ہی تھوڑا ہی چھوڑ دیا حج. اتنا قریب پہنچ کر کعبے کے حسین مکہ سے چلے آئے. یہ بہت بڑی بات ہے امام حسین کے لیے، اس لیے کہ حسین ایک حاجی کا نام نہیں ہے، وارث کعبہ کے بیٹے کا نام حسین ہے. کسی مسلمان کو آپ کہیے جو مکہ تک پہنچ جائے، اسے کہیے 2 کروڑ روپے لے لو چلے جاؤ حج چھوڑ کر.
وہ غیرت مسلمان کہے گا نہیں نہیں اب چاہے مر جاؤں لیکن کعبے کا طواف چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ذرا پوچھو حسین نے کیسے چھوڑا، اتنے قریب پہنچ کر۔ اور آپ نے سنی ہے یہ روایتیں، چھوڑا کیا، ایک قدم پیچھے ہٹا لیا، اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ آپ سنتے ہیں اکثر، اب سناؤں آگے کا جملہ، حسین کا ایک قدم پیچھے ہٹانا کعبے کو بچا گیا، اور اگر حسین 2 قدم آگے بڑھا دے ان قدموں کی کتنی قیمت ہوگی۔ ایک قدم پیچھے ہٹایا تو قیامت تک کعبہ بچ گیا۔ تو جب حسین مایوس ہو کے چلے، پروردگار تو گواہ رہنا، تیرے گھر کا طواف کیے بغیر جا رہا ہوں، اور تیرے گھر کو زینت میرے باپ کے قدموں سے ملی ہے۔ اللہ کی آواز آئی، حسین آج چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں اتنے میرے گھر نہیں آئیں گے جتنے کربلا تیرے گھر جائیں گے۔ صلوات پڑھ لے مولا حسین کے نام پر۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ اتنے کعبہ میں نہیں پہنچتے عرفے کے دن جتنے کربلا جاتے ہیں حسین کو عرفے کے دن۔ ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ۔ 2 جملے اور پھر اس کے انشاءاللہ ربط مصائب، میرے پاس بھی ٹائم نہیں، مجھے جانا ہے، ٹرین ہے۔ یاد رکھیے گا، حسین کا غم، حسین کی عزاداری، حسین کا ماتم دل سے، خلوص سے، اس لیے کہ حسین ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں حسین وہ بھی جانتے ہیں، ہم کس مقصد سے آتے ہیں حسین وہ بھی جانتے ہیں۔ اور یہ طے ہے، کوئی بھی انجمن آ کر یہاں ماتم کرے یا نہ کرے، نوحہ پڑھے یا نہ پڑھے، حسین نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے میرے غم میں 1 درہم خرچ کیا ہم اسے 70 گنا دیں گے۔ آپ یہاں آ کے ماتم کرے یا نہ کرے، جنہوں نے اہتمام کیا ہے ان کو صلہ مل جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ کو صلہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ کشتی 2 بنی، بس ختم کر رہا ہوں، کشتی 2 بنی، جناب نوح نے بھی کشتی بنائی، امام حسین بھی نجات کی کشتی ہے، لیکن فرق کیا ہے نوح کی کشتی میں اور حسین کی کشتی میں؟ جب طوفان نوح آیا، اللہ نے کہا جناب نوح سے کشتی میں بٹھاؤ جسے نجات چاہیے، سارے لوگ کشتی میں بیٹھے۔ روایت بتاتی ہے ابلیس بھی کشتی میں آیا۔ جب ابلیس کشتی میں آیا تو لوگوں نے پوچھا بھائی تو کیوں آیا ہے، تو ہے ہی شیطان۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اگر آج نہیں جاؤں گا تو ختم ہو جاؤں گا۔ بیٹھ گیا شیطان۔ جناب نوح کی کشتی کی توجہ کیجئے گا، تعریف یہ ہے کہ جو جیسا بیٹھا وہ ویسا اترا۔ ابلیس بیٹھا، ابلیس اترا، چینجنگ نہیں آئی۔ لیکن حسین کی کشتی کی خاصیت یہ ہے، گنہگار بیٹھا، گناہ ختم ہونے کے بعد اترا، غر گنہگار تھا۔ جب کشتی حسین میں آیا تو علیہ السلام بن گیا۔ یہ حسین کی کشتی کی مثال ہے، اور جہاں جہاں یہ کشتی جائے گی وہاں ہدایت ہوتی چلی جائے گی۔ نبی کہہ کے چلے گئے کہ میرا حسین کشتی کی نجات ہے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ تو کہہ کے چلے گئے، آپ کا حسین بھی نہیں ہے، آواز رسول آئے گی، یہ فرش عذاب نجات کی کشتی ہے، جسے چاہیے وہ فرش عذاب پہ آ جائے، وہ حسین کی مجلسوں میں آ جائے۔ مجھے اس وقت بہت بڑا افسوس ہوتا ہے تو بہت ساری انجمنیں فرش عذاب چھوڑ کے چلی گئی۔ نہیں، تم سب چلے جاؤ گے ابھی چند لمحوں کے بعد، لیکن میں نے روایتوں میں پڑھا ہے حسین کی ماں فاطمہ گھنٹوں اسی زمین پر بیٹھی، ولدی حسین، میرا پیاسا حسین، میرا غریب حسین۔ مجھے حکم ہوا ہے جناب سکینہ کے مصائب پڑھنے، اور انشاءاللہ میرے مصائب کے بعد جو لوگ سن رہے ہیں تشریف رکھے گا،
माशाल्लाह, खुदा जिंदा सलामत रखे सुहैल भाई को। बहुत अच्छा मुँह पढ़ते हैं और आपकी अंजुमन बहुत अच्छा तैयार करती है और नातन करती है। जनाब सकीना का ख़ास नुहा इंशाअल्लाह ज़ुहैर साहब आपके सामने पेश करेंगे और मुझे हुसैन की बेटी सकीना के मसाले पढ़ना। सकीना हुसैन की जान, सकीना हुसैन का दिल। जी जी, सकीना वो सकीना जिसने मदीने में कभी ज़मीन न देखी हो, कभी चचा की गोद में, कभी भैया अली अकबर की गोद में, कभी भैया कासिम की गोद में, लेकिन 11 मुहर्रम के बाद उस सकीना ने इतना पैदल चली है कि सकीना के पैरों में छाले पड़ गए। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, 28 रजब को सकीना बड़ी खुश थी, सोहरा बहुत मायूस थी। जब सोहरा ने पूछा, सकीना बहन तुम क्यों खुश हो? कहने लगी, बहन मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं बाबा के साथ करबला जा रही हूँ, मैं भैया अली असगर के साथ खेलूंगी और मोहम्मद के साथ रहूंगी। सोहरा बहुत उदास थी, लेकिन अज़ादारों, जब शाम गरीबा में पहला तमाचा शिमर का लगा है तो सकीना ने मदीने का रुख करके बहन सोहरा को सलाम किया और सलाम कह के कहती है, बहन अच्छा हुआ जो करबला नहीं आए। शर्माया मत करो रोते हुए, इसलिए कि सकीना को सिसकियों से भी नहीं रोने दिया। अगर सकीना सिसकियों से रोती थी ना तो शिमर का तमाचा लगता था। छठे इमाम मसायब पढ़ रहे थे, एक शख्स मुंह पे रुमाल रख के रो रहा था। छठे इमाम की नजर पड़ी, रो के कहते तू इंसाफ नहीं करता हमारे साथ। कहने लगा, मौला रो तो रहा हूँ। मौला कहते हैं, चेहरे से रुमाल क्यों नहीं हटाता? मेरी जद्दा सकीना के चेहरे पे तमाचों को मारा गया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हाँ, सकीना हुसैन ने 2 औलादों के लिए नमाज शब में दुआ मांगी है, एक अली अकबर के लिए, एक सकीना के लिए। अल्लाह मुझे एक बेटी ऐसी अता कर जिसको मेरे सीने पे नींद आया। अल्लाह ने हुसैन को बेटी अता की। जरा अपने अपने दिलों पे हाथ रख के सोचिएगा, जब अंजुमन के लिए अपने वतन से चले होंगे ना तो बेटियां खड़ी होगी दरवाज़ों पर, बहनें भी खड़ी होगी, मेरा भैया फला जगह से लौट के आएगा, ज़ैनब तेरे ख़ैमा पे इंतजार करती रही। सकीना अपने बाबा के लिए मुसल्ला बिछाती रही, लेकिन हुसैन नहीं आए। हाँ ज़ादारों, आपके जुलूस तो ख़त्म हो जाते हैं ना, लेकिन आपको पता है ज़ैनब जिस जुलूस को लेके 11 मुहर्रम को चली है ना, ज़ैनब का जुलूस जल्दी नहीं ख़त्म होगा। आप साए के नीचे बैठे थे, ज़ैनब का जुलूस धूप में रहता था। कूफे के बाजार में लोग पत्थर मारते थे, मारो ये बागी की बहन है, मारो ये अब्बास खारजी की बहन है। 11 मुहर्रम को जब लुटा हुआ काफिला मक्तल से गुजारा जा रहा था, सकीना की नजर बाबा के लाशे पे पड़ी, दौड़ के बाबा के लाशे से लिपट गई। मेरे बाबा, आपका ये किसने हाल कर दिया? सितम इतना हुआ 11 मुहर्रम को शिमर मलून ने सारे बच्चों को बीवियों के साथ जकड़ा, सकीना को तन्हा जकड़ा गया। जब ऊँट चलता था सकीना की पसलियाँ छिल जाती थी, दरियाए फुरात का रुख करके कहती थी, मेरे चचा मुझे इस ऊँट से उतार दीजिए। अज़ादारों, यही तो सबब था कि सकीना का पूरा कुर्ता खून में तर हो गया।
جزاکم اللہ۔ اور یہی سبب تھا کہ سکینہ ناقے سے گر گئی، لیکن میں نے مختل کی کتابوں میں پڑھا ہے سکینہ گری نہیں، گرایا گیا ہے۔ اس لیے کہ جب شمر نے دیکھا کہ سکینہ کبھی باپ کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی چچا کو یاد کر کے روتی ہے، شمر نے دیکھا اگر سکینہ ایسے ہی روتی رہی شام و کوفہ میں چلی گئی تو انقلاب آ جائے گا۔ ایک سپاہی کو بلا کے ملول کہتا ہے سکینہ کے ناقے کو اتنا تیز دوڑاؤ کہ سکینہ ناقے سے گر جائے۔ عزادارو، جب سکینہ ناقے سے گر گئی، ادھر حسین کا سر نیزے پہ رکا، شمر سید سجاد کے پاس پہنچا، تازیانہ مارا۔ سید سجاد نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا جا اپنے باپ سے پوچھ کیوں رکا ہے۔ سید سجاد اس نیزے کے قریب پہنچے جس پہ حسین کا سر بلند تھا، جو زمین میں گڑا ہوا تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا سجاد بابا اب تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سر حسین سے آواز آئی سجاد میری سکینہ گر گئی۔ سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئی۔ سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں غضب ہو گیا، بہن سکینہ ناقے سے گر گئی۔ علی کی بیٹی سید سجاد کے ساتھ صحرا کی طرف چلی، آواز دیتی جاتی ہے اینا سکینہ، اینا سکینہ، بیٹا سکینہ کہاں ہو آواز دو۔ اب جو زینب نے آگے قدم بڑھایا کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش بی بی سکینہ کو گود میں لیے ہوئے، سو جا میری بچی۔ زینب کی نظر پڑی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بی بی تیرا شکریہ، میری بچی شام غریبہ سے نہیں سوئی، میری بچی تھکی ہوئی ہے۔ عزادارو جیسے یہ جملے سنے اب تو غریب زہرا کا صبر ٹوٹا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ میں کوئی اور نہیں، تیری ماں فاطمہ زہرا۔ جزاکم اللہ۔ آوازیں تھکے نہیں آپ، تھکے نہیں۔ ارے زینب نہ کوفے میں تھکی نہ شام میں تھکی، آپ اتنی جلدی تھک گئے روتے ہوئے، آپ نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ ارے سکینہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے اللہ میرے بابا کے عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے نا تو پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں کیا ان کا بھی اکبر جیسا بھائی مارا گیا؟ ان کا بھی چھوٹا سا علی اصغر جیسا مارا گیا؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے سکینہ ان کا کوئی نہیں مرا، یہ سب تیرے اکبر کا ماتم کرتے ہیں، یہ سب تیرے اصغر کو روتے ہیں۔ سکینہ جلا ہوا دامن پھیلاتی ہے، اے میری پھوپھی اماں کاش اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کا گلا نہ کٹتا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ نہیں مصائب خراب نہ کیجیے عزادارو، میں وہ مصائب نہیں پڑھتا جس پہ گریہ نہ ہو۔ اگر آنسو نہ آئے جانا جلوس کے بعد گناہوں کی معافی مانگنا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ہمارے چند مظلوم کے غم میں بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ مولا اے میرے اللہ کون سے گناہ ہے؟ اس لیے کہ حسین کے غم میں تو پتھر بھی روتے ہیں، حسین کے غم میں تو چرند بھی روئے ہیں، حسین کے غم میں تو پرندے بھی روتے ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہاں عزادارو سکینہ اب جتنے ظلم ہو سکتے تھے شمر لئی نے اتنے ظلم سکینہ پہ کیے۔ چلیے میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو۔ ہاں عزادارو جب یہ قافلہ قید ہو گیا، ٹوٹا ہوا قید خانہ خرابت شام، جہاں دن کو دھوپ پڑتی تھی
رات کو اوش پڑتی تھی۔ ایک عبداللہ نامی شخص بازار میں کچھ خریدنے کی غرض سے اس چوراہے کی طرف آیا جہاں وہ قید خانہ تھا۔ جیسے ہی قید خانے کے قریب پہنچا، عبداللہ کے کانوں میں رونے کی آواز آئی۔ عبداللہ رکا، پنجوں پہ کھڑے ہو کے قید خانے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ نے کیا دیکھا؟ ایک قیدی ہے، چاروں طرف بھوکے پیاسے بچے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھیا سجاد بھوک لگی ہے، بھیا سجاد پیاس لگی ہے، بھیا سجاد اس قید خانے میں تو اتنا اندھیرا ہے کہ چہرے بھی نہیں دکھائی دیتے۔ عبداللہ نے اپنا کام چھوڑا اور سوچنے لگا اس قید خانے میں تو شام کے لوگ حیوانوں کو بھی نہیں لگتے، پھر یہ کتنے غریب لوگ ہیں جو ٹوٹے ہوئے قید خانے میں قید کر دیے گئے۔ آیا، گھر آیا، زوجہ سے کہا۔ زوجہ کہتی ہے سامان لے کے آ گیا؟ کہا نہیں گیا بازار۔ کہا کیوں؟ کہا وہ جو ٹوٹا ہوا قید خانہ ہے نا دربار شام کے پاس، اس میں کچھ یتیم بچے ہیں جو بڑے بھوکے پیاسے ہیں، اگر گھر میں کچھ ہے تو دے دے۔ عبداللہ کی زوجہ کہتی ہے لے یہ صدقے کا سامان رکھا۔ عبداللہ صدقے کا سامان لے کے آیا، ذرا زندان تک بات کیا۔ سید سجاد نکل کے آئے، کیا چاہتا ہے بھائی؟ کہا قیدی تیرے بچے بڑے بھوکے ہیں، ابھی تو کھانا کھایا ہوگا آپ نے، پانی بھی پیا ہوگا، حسین نے بہت یاد کیا ہے کربلا میں، ایسی ہو جو ٹھنڈا پانی پیو کرو۔ وہ حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لیا۔ سید سجاد نے فرمایا بھائی ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ عبداللہ کہتا قیدی تو نہ کھا، اپنے بچوں کو کھلا۔ سید سجاد نے کہا نہیں میرے بچے بھی صدقہ نہیں کھاتے۔ عبداللہ نے غذا کو اٹھایا، گھر پہنچا، زوجہ نے کہا کھلا کے آ گیا؟ کہا نہیں، یہ بولا ہے کہ صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ مرتبہ زوجہ نے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہتی ہے کون غریب شاموں میں پھنس گئے، یہ کون غریب سید آ گئے، جلد کہتی ہے اگر تو اجازت دے میں تیرے ساتھ چلوں۔ عبداللہ کہتے ہیں چل وہ شرابیوں کا بازار ہے، لیکن چل دیکھ ذرا کون غریب سید ہے اس کے حجاب کو اڑا، تیرے زندان پہ آئی۔ سید سجاد کھڑے ہوئے تھے، کہتی اے قیدی میں تجھ سے نہیں بات کروں گی، اگر تیرے قافلے میں کوئی عورت ہو تو اسے بھیج، میں نے تیرے بچوں کے لیے کھانا بھجوایا تھا تم نے کھانے سے منع کر دیا۔ سید سجاد گئے، کوئی اماں کوئی شامی عورت آئی ہے، علی کی بیٹی نے چہرے سے بالوں سے چہرے کو ڈھکا، تیرے زندان پہ آئی، کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا اے قیدی عورت میں نے تیرے بچوں کے لیے غذا بھیجی تھی، تم نے کھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ صدقہ حرام ہے، یہ بتاؤ کہاں کے سید ہو؟ آواز آئی ہم مدینے کے رہنے والے۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا عبداللہ کی زوجہ نے صلوات پڑھی، تم تو بڑے مقدس لوگ ہو، تم کو میرا سلام، تم تو میرے آقا کے وطن کے رہنے والے ہو نا۔ اچھا یہ بتاؤ مدینے کے کس محلے کے رہنے والے ہو؟ تو محلہ بنی ہاشم، اب تو قیامت آ گئی۔ عبداللہ کی زوجہ کہتی ہے شاید تم مجھے اجنبی سمجھ رہے ہو، میں مدینے میں رہی ہوں، محلہ بنی ہاشم میں رہی ہوں، تمہیں نہیں معلوم محلہ بنی ہاشم میں کون رہتا ہے؟ کہ کون رہتا ہے؟ میرا آقا حسین۔ میرا آقا حسین رہتا ہے۔ اچھا تم میرے آقا حسین کو جانتی ہو؟ کہ یہ بتاؤ اور کون رہتا ہے؟ میرے آقا کے 18 بھائی ہیں، جن بھائیوں میں ایک کا نام عباس ہے۔ اچھا اور کسے جانتی ہو؟
18 بھائیوں کی اکیلی بہن میری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ کا قیدی ہوگا، نام نہیں لوں گی اس لیے کہ میری پاک بیوی یہ ملک شام گنڈے لوگوں کا ملک ہے، یہ شرابیوں کا ملک ہے، نام نہیں لوں گی۔ کا علامت تو بتا دے۔ کا علامت یہ ہے 18 بھائی ہے نا، کوئی آگے چلتا ہے کوئی پیچھے چلتا ہے، کسی کی مجال نہیں تو اس کی طرف دیکھ سکے۔ شہزادی سر جھکا کے کہتی ہے عبداللہ کی زوجہ تیری شہزادی کا نام زینب تو نہیں ہے؟ کہتی ہے ہاں زینب تو ہے۔ کہتی ہے زینب کو دیکھے گی؟ قیامت آ گئی عبداللہ کی زوجہ پر، غصے میں آ کے کہتی ہے خاموش، کہاں میری زینب، کہاں ٹوٹا ہوا قید خانہ؟ ختم ہو گئی مجلس، بس 2 جملے، خاموش میری شہزادی کا نام مت لینا۔ تو نے کہا ہے نا میں زینب ہے میری شہزادی، زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان پائے گی؟ ہزاروں شامی عورت جلال میں آنے لگی کہ خبردار بی بی دیکھ میں تیری عزت کرتی ہوں اس لیے کہ تو سادات سے ہے، لیکن بار بار میری شہزادی کا نام مت لینا۔ اب تو غریب زینب کا صبر ٹوٹا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، پہچان میں علی کی بیٹی زینب۔ اب جو عبداللہ کی زوجہ نے دیکھا رو کے کہتی ہے تو زینب تو ہوگی لیکن علی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ کہا تجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ کہا میں یقین کیسے کروں؟ ارے جس کے 18 بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ اس کو شرابیوں کے مجمع میں لائے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے عبداللہ کی زوجہ میرا حسین مارا گیا، میرے عباس کے بازو کٹ گئے۔ زینب ابھی بہن کر رہی تھی، ساری بیویاں زندان کے دروازے پہ آئی، چھوٹی سی سکینہ بھی آ کے بیٹھی۔ عبداللہ کی زوجہ کہتی ہے اے شہزادی آپ کے قافلے میں یہ یتیمہ کون ہے جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے رخسار نیلے ہیں؟ زینب تڑپ گئی، ارے یہ عباس کی بھتیجی سکینہ، یہ حسین کی بیٹی سکینہ۔ عبداللہ کی زوجہ نے سر کو پیٹا، اے شہزادی کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا جو سکینہ کا یہ حال ہو گیا؟ کہا اے شامی عورت عباس کے بازو کٹے، حسین کا گلا کٹا، میری رضا چھن گئی، دوڑ کے محلے میں گئی، ارے شامیوں غضب ہو گیا، علی کی بیٹی بے رضا ہو گئی، اب پردے کا کیا فائدہ؟ واہ حسینہ، انا للہ و انا